پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان کون ہوگا، اس کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، جبکہ عماد وسیم نے پاکستان ٹیم میں واپسی کے حوالے سے 2 شرائط رکھ دی ہیں اور پاکستان ٹیم کے اسکواڈ کے اعلان میں تاخیر کی وجہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیران کن فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوچز کا بھی ہائبرڈ ماڈل لایا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی غیر ملکی کوچ پاکستان ٹیم میں اس کو جوائن کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہی کوچ ہے جو ہم کافی عرصے سے، میں خاص طور پر کچھ اور صحافی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری کرکٹ کو اتنا خراب نہ کرو کہ کل کو کوئی کوچ آنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور اب ایسا ہی ہے۔ ہائبرڈ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی کوچ ہوگا، ہمارے باقی کوچز لوکل ہوں گے۔ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دم سیدھی ہو رہی ہے، اور جو سریا آیا تھا نا گردن میں، اب وہ اتر رہا ہے۔ اب ایک بار پھر ملکی کوچز کی جانب دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہائبرڈ ماڈل میں ضد رکھی ہوئی ہے جی غیر ملکی کوچ ہی ہوگا۔ ہائبرڈ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ کسی سیریز میں کوئی کوچ ہوگا، کسی میں کوئی ہوگا، جو دستیاب ہوگا آ جائے گا۔ یار پاکستان کرکٹ کا اور کتنا بیڑا غرق کرنا ہے اس طرح کے نان پروفیشنل لوگوں نے۔ یقین کریں اگر اس طرح ہوا تو پاکستان کرکٹ کا بہت برا حال ہوگا۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں جن کی کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، الٹے سیدھے فیصلے ان سے کروا لیں بس آپ۔ اب ہائبرڈ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے ایشیا کپ ہائبرڈ ماڈل کے تحت کھیلا تھا کہ ایشیا کپ تو ہمارا ہے لیکن ہو سری لنکا میں رہا ہے، کہ کوچ تو ہمارا ہوگا، کبھی وہ آئی پی ایل میں جا رہا ہوگا، کبھی وہ بگ بیش کی کوچنگ کرنے جا رہا ہوگا، کبھی وہ لنکا شہر میں بیٹھا ہوگا، کبھی یو اے لیگ میں بیٹھا ہوگا، اور جب دستیاب ہوگا کبھی کبھار زحمت کر لیا کرے گا پاکستان ٹیم میں آنے کی۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے، اتنے کیوں گر رہے ہیں یہ لوگ کہ پھر بھی ہمیں غیر ملکی کوچ چاہیے؟ یار ان کو شرم آنی چاہیے، ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ عقل تو خیر ہوگی نہیں کرکٹ کے حوالے سے، ویسے ہوگی بہت سارے اور کام کرنے کے لحاظ سے۔ تو یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ یا تربیتی کیمپ کے لیے جو 25-26 کھلاڑی منتخب کرنے ہیں اس کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے جو لاجک ہے وہ یہ ہے، اب ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایسی کھچڑی بن گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جی جو کپتان ہوگا وہ سلیکٹرز اور یعنی کہ سلیکشن کمیٹی اس کی تقرری کرے گی کہ کپتان رکھنا ہے نہیں رکھنا۔ اب جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ بنی نہیں ہے۔ اب جب سلیکشن کمیٹی بنے گی، جب ٹیم بنائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کپتان سے مشاورت کرے گی، کپتان تو ہے ہی نہیں، پتہ ہے ہی نہیں۔ تو ساری چیزیں اتنی گڑبڑ کر دی ہیں، اتنی آسان صورتحال کو اتنا مشکل، اتنا پیچیدہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ صرف ان کی نااہلی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ سمپل سی بات تھی کہ آپ پاکستان کا 25 رکنی 30 رکنی اسکواڈ اعلان کر دیتے۔ اتنے زیادہ کھلاڑی ہیں جو آپ کے پول میں ہیں، ویسے اتنے ہیں بھی نہیں ٹاپ کلاس کے، 20-22 مشکل سے ہیں، آپ 30 کا اعلان کر دیں، وہ تربیتی کیمپ جوائن کریں، پریکٹس کریں، ایک ماحول بنیں، اس کے بعد آپ اپنے کام کرتے رہیں۔ آپ نے جو عبدالرزاق کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اس کو بھی سلیکٹر بنا رہے ہیں، وہاب ریاض اپنی جگہ موجود رہیں گے، اور اس کے علاوہ ایک آدھ اور کسی کو پکڑ کے بٹھا دیا جائے گا سلیکشن کمیٹی میں۔ اس کے بعد جو غور ہوگا وہ یہ ہوگا کہ شاہین افریدی کو کپتان برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ اب اصل پریشر یہ ہے، جنہوں نے شاہین افریدی کو کیپٹن بنوایا ہے ان کی مرضی کے بغیر شاہین افریدی کو کپتانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، کیونکہ شاہین افریدی زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہتے، یعنی ان کے سسر۔ اب دوسرا پریشر یہ ہے کہ شاہین افریدی کی جو کیپٹنسی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں بری طرح فلاپ ہوئے، اور جو بچی کھچی جو تھوڑی بہت ساخت تھی وہ آ کر پی ایس ایل 2024 میں پوری ہو گئی، جب لاہور قلندر 10 میچوں میں صرف ایک کامیابی حاصل کر سکی۔ اس کے بعد ہر انگلی جو اٹھ رہی ہے وہ سیدھا جو اشارہ کر رہی ہے وہ شاہین افریدی کی جانب، اس کی کیپٹنسی کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ تو پریشر موجود ہے، اور اگر T20 ورلڈ کپ 2024 میں یا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستان ٹیم اچھے نتائج نہیں دیتی کپتان تبدیل نہ کرنے کی صورت میں، تو پھر ساری لان تان ان سلیکٹرز کے اوپر آئے گی۔ تو یہ چیز جو ہے سلیکٹرز کو بھی پریشان کر کے کیے ہوئے ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپس میں بری طرح گڈمڈ ہو رہی ہیں، کوچز کا فیصلہ نہیں ہو رہا، غیر ملکی کوچ آ نہیں رہے، جس سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار میں اویلیبل نہیں ہوں آپ کے لیے۔ کوئی بڑا عجیب قسم کی ہے۔ اب کپتان کا پتہ ہوتا نہیں ہے، پہلے آپ کپتان چینج کر دیتے ہیں، متبادل آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہیڈ کوچ کا کوئی متبادل پلان ہوتا ہے، بس فارغ کر دیتے ہیں، بس اس کو ہٹاؤ جی، متبادل کچھ نہیں ہے، آگے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت ہی زیادہ بھیانک صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں جو یہ ساری چیزیں ہیں جو تربیتی کیمپ جس کی وجہ سے فلاں پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان نہیں ہو پا رہا ہے تربیتی کیمپ کے لیے۔ حتمی اسکواڈ کا اعلان تو بعد میں ہونا ہے کیونکہ سیریز جو شروع ہونی ہے وہ 18 اپریل کو جا کے ہونی ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 14 اپریل کو آنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اب جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سلیکٹرز مقرر ہونے کے بعد جو اہم بحث ہونی ہے وہ ہونی ہے اماد وسیم اور عثمان خان کے اوپر۔ اب عثمان خان کا اور اماد وسیم کا معاملہ ایک ہی ہے، دونوں شیورٹی چاہتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، انہیں عزت دی جائے، تو وہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یو اے میں کھیلنے کا خواب تقریباً دیکھ چکا ہے، ان کا پیپر ورک جاری ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں آؤں اور یہاں پر مجھے دوبارہ کک مار دی جائے تو میرا وہ جو سفر تھا، میرا پیپر ورک تھا، وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا جو خواب ہے وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے وہ شیورٹی چاہتے ہیں، اور اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اماد وسیم بھی شیورٹی چاہتے ہیں۔ اب اماد وسیم نے 2 شرائط رکھی ہیں پاکستان ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے۔ ایک شرط یہ رکھی ہے کہ آپ مجھے T20 ورلڈ کپ 2024 کھلاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کے بلایا جا رہا ہے 2023 کے PSL کے 2024 کی پرفارمنس کی بنیاد پر، تو اسی لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے، کون سا ہم نے آپ سے گلی ڈنڈا کھلوانا ہے؟ اور یہ بات تو ایزی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ سینٹرل کنٹریکٹ مانگ رہے ہیں۔ سینٹرل کنٹریکٹ دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ PCB کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ ہاں ذاتی کو مسئلہ آ جائے الگ بات ہے، لیکن مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اماد وسیم نے جس طرح کی حالیہ پرفارمنس دی ہے، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فٹنس کا لیول بھی اچھا ہے، تو وہ آسانی سے 2-3 سال تو نکال ہی سکتا ہے پاکستان ٹیم میں، تو اس کو سینٹرل کنٹریکٹ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ سارے چیزیں ایسی ہیں، ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ایشو اتنا بڑا ہے نہیں جتنا بنایا جا رہا ہے، جتنا معاملے کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر معاملے کو حل کر لیا جائے، کیونکہ اماد وسیم بیسیکلی پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے، یہ ان کے الفاظ سے، اس کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے، یہ محمد عامر والا معاملہ نہیں ہے۔ اور بائی دا وے محمد عامر کے حوالے سے بڑی خبر ہے جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا، شیئر کروں گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن فی الحال عامر کے ٹاپک کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اصل ٹاپک یہ ہے کہ اماد وسیم کی واپسی، عثمان خان کی شمولیت، یہ 2 ہاٹ ٹاپک ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اور اس کے علاوہ غیر ملکی کوچ۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ آگے اگر آپ نے کپتان چینج کرنا ہے تو اتنی زیادہ چیزیں گڑبڑ نہ کریں، سیدھا فیصلہ کریں کہ بھئی شاہین افریدی کو بلائیں کہ آپ کی پرفارمنس میں یہ مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے، اور میرا خیال ہے کہ شاہین افریدی کو ایز اے کیپٹن کنٹینیو نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کی ایک تو مورال بہت ڈاؤن ہے، انفرادی پرفارمنس اس لیول کی نہیں ہے جس طرح کی ہونا چاہیے تھی۔ اگر کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ کپتانی ملنے کے بعد اس کی پرفارمنس خراب ہوئی ہے تو وہ شاہین افریدی اس کی ایک مثال ہے۔ ٹھیک ہے، ایوریج لیول کی کارکردگی ہے، بری نہیں ہے، اس کی اچھی کارکردگی دکھائی ہے اوورال، لیکن اس لیول کی نہیں ہے۔ ایون کہ نسیم شاہ کے لیول کی پرفارمنس بھی نہیں تھی اس ایونٹ میں۔ حسن علی کی نے کہ اعداد و شمار بھی کافی بہتر رہے، خاص طور پر پاور پلے میں وکٹیں حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے، اور بجائے الٹے سیدھے فیصلے کرنے کے کسی اچھے ٹیکنیکل بندے کو جو کرکٹ کے معاملات سمجھتا ہو، اس کو بٹھا کر صحیح فیصلے لینے چاہیے، تبھی پاکستان کرکٹ کی جو ابتری دیکھنے میں آ رہی ہے اس سے پاکستان کی جان چھوٹ سکے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔